باب نمبر 18 طلاق کے ارادے کے بغیر بیوی سے یہ کہنا کہ اپنے میکے چلی جاؤ۔ حدیث نمبر 3451 عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے، میں نے سنا کعب بن مالک سے وہ ذکر کرتے تھے اپنا حال اس وقت کا جس وقت وہ پیچھے رہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ تبوک کو جانے کے وقت، اور کہا اسی بیان میں کعب بن مالک نے اتفاقاً آیا قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، یعنی جس طرح آگے کی حدیث میں اس کا بیان آتا ہے۔ حدیث نمبر 3452 سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جس وقت غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے تو وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ اپنی اہلیہ سے الگ رہیں، تو میں نے کہا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے الگ رہے اور اس کے قریب نہ جائے۔ پس میں نے اپنی اہلیہ سے کہا اپنے میکے چلی جاؤ، وہیں رہو حتیٰ کہ اللہ عز و جل اس امر میں فیصلہ فرما دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3453 سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ ان 3 افراد میں سے ہیں جن کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اور میرے 2 ساتھیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم فرماتے ہیں کہ تم اپنی عورتوں سے الگ رہو۔ میں نے اس قاصد سے کہا میں اپنی اہلیہ کو طلاق دے دوں یا پھر کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے الگ رہے اور اس کے قریب نہ جائے۔ پس میں نے اپنی اہلیہ سے کہا اپنے میکے چلی جاؤ، وہیں رہو۔ پس وہ ان کے ہاتھ چلی گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3454 سیدنا کعب رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، جس وقت وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ اس قصے میں انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم فرماتے ہیں کہ تم اپنی اہلیہ سے الگ رہو۔ میں نے کہا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا بلکہ اس سے الگ رہے اور اس کے قریب نہ جائے، اور آپ نے میرے 2 ساتھیوں کو بھی یہی پیغام بھیجا، تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا اپنے میکے چلی جاؤ اور ان کے ہاں رہو حتیٰ کہ اللہ عز و جل اس معاملے میں فیصلہ فرما دے۔ معقل بن عبید اللہ نے ان کی مخالفت کی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3455 کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اور میرے دونوں ساتھیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں سے الگ رہو۔ میں نے قاصد سے کہا میں اپنی اہلیہ کو طلاق دے دوں یا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ تم اس سے الگ ہو جاؤ اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ پس میں نے اپنی اہلیہ سے کہا اپنے میکے چلی جاؤ، وہیں رہو حتیٰ کہ اللہ عز و جل فیصلہ فرما دے۔ پس وہ ان کے پاس چلی گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3456 سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے واقعے میں بیان کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک قاصد میرے پاس آیا تو اس نے کہا اپنی اہلیہ سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے کہا میں اسے طلاق دے دوں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس کے قریب نہ جاؤ، اور راوی نے اس میں یہ ذکر نہیں کیا اپنے میکے چلے جاؤ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 19 غلام کا طلاق دینا۔ حدیث نمبر 3457
بنو نوفل کے آزاد کردہ غلام ابو حسن نے بیان کیا، میں اور میری اہلیہ دونوں غلام تھے، پس میں نے اسے 2 طلاقیں دے دی، پھر ہمیں ایک ساتھ آزادی مل گئی۔ تو میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، اگر تم اس سے رجوع کر لو وہ تمہارے پاس ایک پر رہے گی، یعنی ایک طلاق کا حق باقی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 3458۔ بنو نوفل کے آزاد کردہ غلام ابو الحسن نے بیان کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک غلام کے متعلق دریافت کیا گیا، اس نے اپنی اہلیہ کو 2 طلاقیں دی تھی، پھر ان دونوں کو آزاد کر دیا گیا، کیا وہ اس سے شادی کرے گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ کس سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فتویٰ دیا ہے۔ عبدالرزاق نے کہا، ابن المبارک نے معمر سے کہا یہ حسن کون ہے؟ اس نے بھاری پتھر اٹھایا ہے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 20، بچے کی طلاق کب واقع ہوتی ہے؟ حدیث نمبر 3459۔ کثیر بن صائب نے بیان کیا، قریظہ کے لڑکوں نے مجھے بیان کیا کہ قریظہ کے دن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا، پس جو تو بالغ تھا یا اس کے زیر نابالغ آئے تھے تو اسے قتل کر دیا گیا تھا، اور جو بالغ نہیں تھا یا اس کے زیر نابال نہیں اگے تھے اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ حکم الحدیث ماں بعد سے مل کر صحیح۔ حدیث نمبر 3460۔ عطیہ القرظی نے بیان کیا، بنو قریظہ کے بارے میں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے دن میں 9 عمر لڑکا تھا، پس انہوں نے میرے بارے میں شک کیا تو انہوں نے مجھے ان میں نہ پایا جن کے زیر نابالغ آئے تھے، پس مجھے باقی چھوڑ دیا گیا، دیکھو میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3461۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، جبکہ میں 14 برس کا تھا، تو آپ نے اسے مجھے اجازت نہ دی، اور غزوہ خندق کے موقع پر پیش کیا گیا جبکہ ان کی عمر 15 سال تھی، تب آپ نے اسے اجازت دے دی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 21، جس شخص کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 3462۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی مرفوع القلم ہے، ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے، سونے والا حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، بچہ جب تک وہ جوان نہ ہو جائے، اور مجنون پاگل حتیٰ کہ وہ عقل مند یا تندرست ہو جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 22، جو شخص اپنے دل میں طلاق دے دے۔ حدیث نمبر 3463۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے سے اور خیالات معاف فرما دیے ہیں، جب تک وہ انہیں زبان سے ادا نہ کرے یا ان پر عمل نہ کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3464۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور خیالات سے درگزر فرما لیا ہے، جب تک وہ ان پر عمل نہ کرے یا اپنی زبان سے ادا نہ کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3465۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرما لیا ہے، جب تک وہ انہیں زبان سے ادا نہ کرے یا جب تک ان پر عمل نہ کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 23، مفہوم شدہ اشارے سے طلاق۔ حدیث نمبر 3466۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارسی ایرانی
ہمسایہ تھا، وہ شوربہ بہت اچھا بناتا تھا۔ وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ کے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف اشارہ کیا، یہ بھی آئے۔ پس اس نے دوسری بار اس طرح اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں 2 بار یا 3 بار۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 24، ایسا کلام جس سے احتمالی معنی مقصود ہو۔ حدیث نمبر 3467۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے، یعنی احتمالی الفاظ کا وہی مطلب لیا جائے گا جس کا بولنے والے نے قصد کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 25، ایسے کلمے کے ذریعے وضاحت و فصاحت جسے بول کر ایسے معنی کا قصد کیا جائے جس سے اس کا احتمال نہیں تو اس سے کچھ واجب ہوتا ہے نہ اس سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3468۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اللہ قریش کے برا بھلا کہنے اور ان کے لعن کرنے کو مجھ سے کس طرح دور کرتا ہے۔ وہ تو کس مذموم شخص کو برا بھلا کہتے ہیں اور کسی مذموم شخص کو لعن کرتے ہیں، جبکہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 26، اختیار دینے میں وقت کا تعین۔ حدیث نمبر 3469۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات کو اختیار دینے کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شروع کرتے ہوئے فرمایا، میں تم سے ایک بات کرنے والا ہوں، اگر تم اس میں کوئی جلدی نہ کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ انہوں نے عرض کیا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے والدین آپ سے علیحدگی اختیار کرنے کا مجھے حکم نہیں فرمائیں گے۔ انہوں نے بیان کیا، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی آپ اپنے ازواج سے فرما دے، اگر تم کو دنیا کی زندگی چاہے بھلے طریقے سے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں اللہ عز و جل، اس کے رسول اور دار آخرت کا ارادہ رکھتی ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے وہی کیا جو میں نے کیا تھا، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا اور ہم نے آپ کو اختیار کر لیا تو اس اختیار کرنے کو طلاق قرار نہیں دیا گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3470۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جب یہ آیت اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور مجھ سے آغاز فرماتے ہوئے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا، میں تم سے ایک معاملہ ذکر کرنے والا ہوں، اگر تم اس میں جلد بازی سے کام نہ لو تو تم پر کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، آپ کو معلوم تھا کہ میرے والدین آپ سے جدائی اختیار کرنے کا مجھے کبھی حکم نہیں دیں گے۔ پس آپ نے مجھے یہ آیت پڑھ کر سنائی، اے نبی اپنے ازواج سے فرما دے، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو۔ میں نے عرض کیا، کیا میں اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ طلب کروں گی؟ میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں۔ ابو عبد الرحمن نے فرمایا، یہ خطا ہے اور پہلی روایت درست ہونے کی زیادہ حقدار ہے، اللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 27، وہ عورت جسے اختیار دیا جائے تو وہ اپنے شوہر کو اختیار کر لے۔ حدیث نمبر 3471۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار کا حق دیا، پس ہم نے آپ کو اختیار کر لیا تو
کیا یہ حق اختیار کوئی طلاق تھی؟ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3472۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو حق اختیار عطا فرمایا تو وہ طلاق نہ تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3473۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو حق اختیار دیا تو وہ طلاق نہ تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3474۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو حق اختیار دیا تھا تو کیا وہ طلاق تھی؟ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3475۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق اختیار دیا، پس ہم نے آپ کو اختیار کر لیا تو آپ نے اسے ہمارے خلاف کچھ بھی شمار نہ کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 28۔ غلام جوڑے کو اختیار دینا جب انہیں آزاد کیا جائے۔ حدیث نمبر 3476۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے ان دونوں کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی سے پہلے غلام کو آزاد کرو۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 29۔ لونڈی کو اختیار دینا۔ حدیث نمبر 3477۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا بریرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں 3 سنن تھے۔ ایک سنت تو یہ ہے کہ انہیں آزادی ملی تو انہیں اپنے شوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا آزادی حاصل کرنے والے کا مال و متاع آزادی دلانے والے کا حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہنڈیا میں گوشت ابل رہا تھا۔ آپ کی خدمت میں روٹی اور گر والا سالن پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے ہنڈیا نہیں دیکھی اور اس میں گوشت بھی دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول یہ گوشت صدقے کا ہے جو بریرہ رضی اللہ عنہ پر کیا گیا جبکہ آپ تو صدقہ نہیں کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے جبکہ ہمارے لیے وہ ہدیہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3478۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں 3 فیصلے ہیں۔ ان کے مالکوں نے ارادہ کیا کہ وہ اسے فروخت کر دے اور انہوں نے ولا کی شرط لگا دی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خرید کر آزاد کرو، ولا کا حقدار آزاد کرنے والا ہے۔ انہیں آزاد کر دیا گیا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے اپنے آپ کو اختیار کیا۔ ان پر صدقہ کیا جاتا تھا تو وہ اس سے کچھ ہمیں ہدیہ کر دیتی تھی۔ میں نے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھا وہ اس پر صدقہ ہے ہمارے لیے تو ہدیہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 30۔ لونڈی کو اختیار دینا جبکہ اسے آزاد کر دیا جائے اور اس کا شوہر آزاد ہو۔ حدیث نمبر 3479۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو خریدا تو اس کے مالکوں نے شرط قائم کی کہ اس کا ولا ہمارا ہوگا۔ میں نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، ولا اس کا حق ہے جس نے رقم ادا کی ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے اسے آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اس کے شوہر کے متعلق انہیں اختیار دیا۔ انہوں نے کہا اگر وہ مجھے اتنا اور اتنا بھی عطا کر دے تو میں اس کے پاس نہیں رہوں گی، پس انہوں نے اپنے آپ کو اختیار کیا جبکہ ان کا شوہر آزاد تھا۔ حکم الحدیث شاذ ہے، باقی حدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3480۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ انہوں نے سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو خریدنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ان کے ولا کی شرط لگا دی۔ میں نے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اسے خرید لو اور اسے آزاد کر دو، ولا
ولا کا حقدار آزاد کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا اور عرض کیا گیا، یہ اس حصے میں سے ہے جو بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کے لیے صدقہ ہے جبکہ ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا تھا جبکہ ان کا شوہر آزاد تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 31، لونڈی کو اختیار دینا جسے آزادی مل جائے جبکہ اس کا شوہر غلام ہو۔ حدیث نمبر 3481، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بریرہ رضی اللہ عنہ نے 9 اوقیہ پر اپنی مکاتبت کر لی کہ وہ ہر سال 1 اوقیہ ادا کریں گی۔ پس وہ مدد کی درخواست لے کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی تو انہوں نے فرمایا، نہیں مگر یہ کہ وہ چاہے تو میں انہیں یک بار کی ادائیگی کر دیتی ہوں، لیکن ولا میرا ہوگا۔ پس سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہ گئی اور انہوں نے اپنے مالکوں سے بات کی تو انہوں نے اس شرط کو قبول نہ کیا بلکہ کہا کہ ولا ان کا ہوگا۔ پس وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ ان کے مالکوں نے جو کہا تھا انہوں نے بیان کر دیا تو انہوں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اس طرح تو پھر نہیں ہوگا، ولا میرا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بریرہ میرے پاس اپنی مکاتبت پر مدد کی درخواست لے کر آئی تو میں نے کہا، نہیں مگر اسی طرح ہو سکتا ہے کہ میں انہیں یک بارگی ادائیگی کر دوں اور ولا میرا ہوگا۔ پس میں نے اس کا اپنے مالکوں سے ذکر کیا تو انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ولا ہمارا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے خرید لو اور ان سے ولا کی شرط قائم کر لو، اس لیے کہ ولا آزاد کرنے والے کا حق ہوتا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد بیان کی، پھر فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شروط قائم کرتے ہیں جو اللہ عز و جل کی کتاب میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں کو آزاد کرو اور ولا میرا ہوگا۔ اللہ عز و جل کی کتاب زیادہ حقدار ہے اور اللہ کی شرط زیادہ مضبوط و پختہ ہے۔ ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو تو وہ باطل ہے، خواہ وہ 100 شرطیں ہوں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے شوہر کے بارے میں اختیار دیا جبکہ وہ غلام تھا۔ پس اس نے اپنے آپ کو اختیار کیا۔ عروہ نے بیان کیا، اگر وہ آزاد ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار نہ دیتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3482، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، بریرہ رضی اللہ عنہ کا شوہر غلام تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3483، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے انصار کے کچھ لوگوں سے سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو خریدا تو انہوں نے ولا کی شرط لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا تو اس کا ہے جس نے مال خرچ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا۔ ان کا شوہر غلام تھا۔ انہوں بریرہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو گوشت کا ہدیہ بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس گوشت میں سے ہمارے لیے بھی رکھ لیتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہ پر صدقہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کے لیے صدقہ ہے جبکہ ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 3484، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے انہیں خریدنے کا ارادہ کیا تھا جبکہ ولا اس کے مالکوں کے لیے مشروط کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے خرید لو، ولا آزاد کرنے والے کا حق ہے اور انہیں اختیار دیا گیا تھا۔ ان کا شوہر غلام تھا۔ پھر اس کے بعد بیان کیا، میں نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا، یہ اس میں سے ہے جو بریرہ رضی اللہ عنہ پر صدقہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کے لیے صدقہ ہے جبکہ ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 32، ایلا کا بیان۔ حدیث نمبر 3485، ابو ضحیٰ نے بیان کیا،
ہم نے مہینے کا تذکرہ کیا تو ہم میں سے کسی نے کہا مہینہ 30 کا ہے، کسی نے کہا 29 کا۔ ابو ضحیٰ نے بیان کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہمیں بیان کیا، ایک دن ہم نے صبح کی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رو رہی تھی، ان میں سے ہر زوجہ محترمہ کے پاس اس کے گھر والے موجود تھے۔ میں مسجد میں آیا تو وہ صحابہ کرام سے بری ہوئی تھی۔ پس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اوپر چلے گئے جبکہ آپ اپنے بالا خانے میں تھے۔ انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا لیکن کسی نے انہیں جواب نہ دیا۔ پس وہ واپس آ گئی، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو آواز دی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن میں نے ان سے مہینے کے لیے ایلا کیا ہے۔ پس آپ 29 دن رہے، پھر نیچے تشریف لے آئے اور اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3486۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اپنے بالا خانے میں 1 ماہ کے لیے ایلا کیا، پس آپ نے 29 راتیں وہاں قیام کیا، پھر نیچے تشریف لے آئے تو عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کیا آپ نے مہینے کے لیے ایلا نہیں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، نیز یاد رہے کہ بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھانے کو ایلا کہتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 33، زہار کا بیان۔ حدیث نمبر 3487۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اپنی اہلیہ سے زہار کیا ہوا تھا اور اس نے اس سے جمع کر لیا تھا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی اہلیہ سے زہار کیا اور میں نے کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس سے جمع کر لیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، کس چیز نے تمہیں اس پر آمادہ کیا؟ اس نے عرض کیا، میں نے چاند کی روشنی میں اس کی پازیب دیکھ لی تھی۔ آپ نے فرمایا اس کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم وہ کر لو جس کا اللہ عز و جل نے حکم فرمایا ہے۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 3488۔ اکرمہ نے بیان کیا، ایک آدمی نے اپنی اہلیہ سے زہار کیا تو اس نے کفارہ ادا کرنے سے پہلے اسے جمع کر لیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کس چیز نے تمہیں اس پر آمادہ کیا؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاند کی روشنی میں اس کی پنڈلیاں دیکھ لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے الگ رہو حتیٰ کہ تم وہ کر لو جس کا اللہ عز و جل نے تمہیں حکم فرمایا ہے۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 3489۔ اکرمہ نے بیان کیا، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی، اس نے اپنی اہلیہ سے زہار کیا، پھر اس نے کفارہ ادا کرنے سے پہلے اسے جمع کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز نے تمہیں اس پر آمادہ کیا؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں نے چاند کی روشنی میں اس کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ لی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الگ رہ حتیٰ کہ تم وہ چیز کفارہ ادا کرو جو کہ تمہاری ذمہ ہے۔ الفاظ حدیث محمد راوی کے ہیں۔ اور ابو عبد الرحمن نے کہا، مرسل روایت درست ہونے کے حوالے سے مسند سے زیادہ حقدار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 3490۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہر قسم کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام آوازوں کو بخوبی سنتا ہے۔ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ اپنے شوہر کی شکایت کرتی تھی، اس کی بات مجھے سنائی نہیں دیتی تھی۔ پس اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث و مباحثہ کرتی تھی اور اللہ کے حضور شکایت کرتی تھی، جبکہ اللہ تم دونوں کا بحث و مباحثہ سن رہا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 34، خلا کا بیان۔ حدیث نمبر 3491۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہروں سے جھگڑا کرنے والیاں اور کھلا لینے والیاں ہی منافق ہیں۔ حسن نے بیان کیا، میں نے اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں سنا۔ عبد الرحمن نے بیان کیا، حسن نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں سنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3492۔ سیدہ حبیبہ بنت سہل رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی نکاح میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو آپ نے تاریکی میں حبیبہ بنت سہل رضی اللہ عنہا کو اپنے دروازے پر پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں حبیبہ بنت سہل ہوں، اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں اور میرے شوہر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پس جب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ حبیبہ بنت سہل ہیں۔ انہوں نے بیان کیا ہے جو اللہ نے چاہا کہ وہ بیان کرے۔ سیدہ حبیبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، انہوں نے مجھ کو جو کچھ دیا ہے وہ سب میرے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا، اس سے لے لو۔ پس انہوں نے اس سے وہ لے لیا اور وہ اپنے مائکے بیٹھ گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3493۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو ہیں، مجھے ان کے اخلاق اور دین کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کا باغ اسے واپس کر دو گی؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باغ قبول کرو اور اسے طلاق دے دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3494۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میری اہلیہ کسی ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ نہیں روکتی، یعنی وہ اولاد نہیں جانتی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو تم اسے طلاق دے دو۔ اس نے عرض کیا، مجھے اندیشہ ہے کہ میرا دل اس سے لگا رہے گا۔ آپ نے فرمایا، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3495۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری ایک بیوی ہے، کسی ہاتھ لگانے والے کے ہاتھ کو نہیں روکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے طلاق دے دو۔ اس نے عرض کیا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اسے اپنے نکاح میں باقی رکھو۔ ابو عبد الرحمن نے بیان کیا یہ خطا ہے اور درست مرسل ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 35، لعان کی ابتدا۔ حدیث نمبر 3496۔ عاصم بن عدی نے بیان کیا، بنو عجلان کے ایک آدمی اویمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا، عاصم، مجھے بتاؤ، اگر ایک آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کو پائے، کیا وہ اسے قتل کر دے گا؟ تو پھر تم اسے قتل کر دو گے یا پھر وہ کیا کرے؟ عاصم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے مسئلہ دریافت کرے۔ پس سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مسائل کو معیوب اور ناپسند فرمایا۔ اویمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، عاصم، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے کیا کرنا تھا، تم نے میرے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالات کو ناپسند اور معیوب سمجھا ہے۔ سیدنا اویمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور پوچھوں گا۔ پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے فرمایا اللہ عز و جل نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں حکم نازل فرما دیا ہے، اس کو لے کر آؤ۔ سیدنا سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، پس وہ اسے لے کر آئے تو ان دونوں نے لعان کیا۔ اس عویمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر میں اسے اپنے نکاح میں رکھتا ہوں تو پھر تو میں نے اس پر جھوٹ بولا۔ پس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمانے سے پہلے ہی اسے الگ کر دیا، طلاق دے دی۔ پھر لعان کرنے والوں کے لیے یہی طریقہ مقرر ہو گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 36 حاملہ کا لعان۔ حدیث نمبر 3497۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجلانی اور اس کی اہلیہ کے درمیان لعان کرایا جبکہ وہ حاملہ تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 37 آدمی کا اپنی اہلیہ پر کسی معین شخص کا نام لے کر تہمت لگانا، ایسے مسئلہ میں لعان۔ حدیث نمبر 3498۔ محمد نے بیان کیا میں نے اس بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا اور میں سمجھتا تھا کہ اس بارے میں ان کے پاس علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہلال بن امیہ نے اپنی اہلیہ پر شریک ابن السہمہ کے بارے میں تہمت لگائی۔ وہ والدہ کی طرف سے برا بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا اور یہ لعان کرنے والا پہلا شخص تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان لعان کیا، پھر فرمایا اسے دیکھو اگر اس نے سفید رنگت والے سیدھے بالوں والے اور آنکھیں سرخ ہو کر گوشے ڈھیلے پڑے ہوئے بچے کو جنم دیا تو وہ ہلال بن امیہ کا ہے، اور اگر اس سے سرمگے آنکھوں والے، گھنگریالے والے اور باریک پنڈلیوں والے بچے کو جنم دیا تو پھر وہ شریک بن سہمہ کا ہے۔ راوی نے بیان کیا مجھے بتایا گیا کہ اس نے سرمگے آنکھوں والے، گھنگریالے بالوں والے اور باریک پنڈلیوں والے بچے کو جنم دیا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 38 لعان کا طریقہ۔ حدیث نمبر 3499۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اسلام میں جو پہلا لعان تھا وہ یہ تھا کہ سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کے متعلق شریک بن السہمہ پر تہمت لگائی تھی۔ پس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو اس کے متعلق بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا 4 گواہ لاؤ ورنہ حد قذف تمہاری پشت پر قائم ہوگی۔ آپ یہ بات اسے بار بار سنا رہے تھے تو ہلال رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ عز و جل جانتا ہے کہ میں سچا ہوں اور اللہ عز و جل آپ پر آیت نازل فرما دے گا جو میری پشت کو کوڑوں سے بچا لے گا۔ پس وہ اسی صورت میں تھے کہ آپ پر آیت لعان نازل ہوئی۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں آخر آیت تک۔ پس آپ نے ہلال رضی اللہ عنہ کو بلایا تو انہوں نے 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہا اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر اس عورت کو بلایا گیا تو اس نے بھی 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ پس جب وہ 4تھی یا 5ویں بار ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے روکو، اس لیے کہ یہ واجب کر دینے والی ہے۔ پس اس نے ذرا توقف کیا حتیٰ کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ ابھی اعتراف کر لے گا۔ پھر اس نے کہا میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے رسوا نہیں کروں گی۔ پس اس نے قسم کھا لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دیکھو اگر تو اس نے سفید رنگت والے، سیدھے بالوں والے اور آنکھوں کے خراب گوشوں والے کو جنم دیا تو وہ ہلال بن امیہ کا ہے، اور اگر اس نے گندمی رنگت والے، گھنگریالے والے بالوں والے، میانہ قامت والے اور پتلی پنڈلیوں والے بچے کو جنم دیا تو وہ شریک بن سہمہ کا ہے۔ پس اس نے گندمی رنگت والے، گھنگریالے والے بالوں والے، میانہ قامت والے
پتلی پنڈلیوں والے بچے کو جنم دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے متعلق اللہ کی کتاب میں پہلے سے حکم نازل نہ ہوتا تو میرا اور اس کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 39 امام حکمران کا دعا کرنا، اے اللہ معاملہ واضح کر دے۔ حدیث نمبر 3500۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لعان کرنے کا ذکر کیا گیا تو عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں ایک بات کہی اور پھر چلے گئے۔ پس ان کی قوم میں سے ایک آدمی یہ شکایت لے کر ان کے پاس آئے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کو پایا ہے۔ عاصم نے کہا میری یہ آزمائش میری اس بات ہی کی وجہ سے ہوئی۔ پس وہ اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنی بیوی کو سارا معاملہ آپ سے بیان کیا۔ وہ آدمی زرد رنگت والا، کم گوشت والا اور سیدھے بالوں والا تھا، اور جس آدمی کے متعلق اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسے اپنی اہلیہ کے پاس پایا ہے وہ گھنگریالے بالوں والا، ابھرے ہوئے اعضاء والا اور بہت گوشت والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ واضح فرما دے۔ پس اس عورت نے بچے کو اسی آدمی کو مشابہت پر جانا جس کے متعلق اس کے شوہر نے ذکر کیا تھا کہ اس نے اسے اس عورت کے ہاں دیکھا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ پس ایک آدمی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مجلس میں پوچھا کیا یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں نے گواہی کے بغیر کسی کو رجم کرنا ہوتا میں اسے رجم کرتا؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نہیں، یہ وہ عورت تھی جو اسلام میں برائی عام کرتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح